پر رسول پاک کی میلاد وہ مناتے ہیں، رسول پاک کی میلاد وہ مناتے ہیں کہ حلال خون ہو جن کے وجود کے اندر۔ اب میں نے پوچھا اسلام جب تم مکے سے چلا تو تیرے دشمنوں نے تیرا پیچھا نہیں کیا، تیرے قاتلوں نے تیرے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے ارے جب میں مکے سے چلا تو اسلام کی قتل کی تو دور کی بات نہیں، پیغمبر اسلام ہی کا قتل کا منصوبہ بن گیا تھا، اور وہ میٹنگ کہیں اور نہیں ہوئی تھی بلکہ مکے کی دار الندوہ میں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام کو قتل کرو، اسلام کی چراغ کو بجھا دو۔ لیکن وہ ہے بازو صحابہ کل جب مکے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تو بازو صحابہ نے مکے کی دار الندوہ کی شریعت کو کچل کر کے رکھ دیا، اور جب بھارت میں نبی کونین کی عظمت کی قتل کا منصوبہ جب بھارت کے ندوہ میں تیار ہوا تو بریلی کے امام احمد رضا نے کچل کر رکھ دیا، بریلی کے امام عشق محبت نے کچل کر رکھ دیا۔ اب میں نے پوچھا اسلام جب تو مکے سے چلا تو پوری دنیا کا کفر ایک طرف اور تو تھا اکیلا ایک طرف، جب میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ تشریف نہیں لاتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ کے گھر تشریف نہیں لاتے ہیں، تو اس وقت کا منظر، اس وقت کا حال کیا تھا؟ کیا اسلام ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ اسلام ہر ایک کے گھر میں آسانی کے ساتھ گھر تک پہنچایا ہے، پہنچا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسلام آسانی کے ساتھ نہیں بلکہ پیغمبر اعظم نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکے پیاسے رہ کر کے تب ہم جیسے گنہگار تک اسلام کو پہنچایا ہے، گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ دوستو بزرگوں، یعنی جب میں نے پوچھا اسلام جب تم مکے سے چلا تو پوری دنیا کا کفر ایک طرف اور تو تھا اکیلا ایک طرف، جب تیرے دشمنوں نے تم پر حملہ کیا تو تو نے کیا کیا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے کہ میرے ماننے والے اس وقت بھی اقلیت میں تھے اور آج بھی اقلیت میں ہے، کل بھی ماننے والے مینوریٹیز میں تھے اور آج بھی مینوریٹیز میں ہے، لیکن جب یہ ضد اترے ہیں تو کبھی بدر کا میدان بھی تھا ہے، کبھی احد کی وادی بھی واقع ہوئی ہے، کبھی کربلا کی مٹی بھی لال ہوئی ہے، لیکن والے فاطمہ کا لال اپنے خاندان کو لوٹا دیا، لیکن فاطمہ کے لال نے اسلام کی عظمت کو کہیں داغ لگنے نہیں دیا، اسلام کی رفعت کو کہیں داغ ہونے نہیں دیا۔ اب میں نے پوچھا اسلام جب تو مکے سے چلا تو کس شان سے چلا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے جب میں مکے سے چلا تو میرے دشمنوں نے بہت پیچھا کیا، ایسا پیچھا کیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدرے کا گھیراؤ کر لیا۔ ذرا توجہ چاہو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کا گھیراؤ کر لیا اور لوگ نہتے نہیں آئے تھے بلکہ تلوار لے کر کے آئے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اے لوگوں، اپنے آپ کو بہت بڑے رستم کہلاتے ہو، اگر آپ کے مکان کا گھیراؤ کوئی تلوار لے کر کے کیے رہے، بتاؤ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کیا اس انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا سو سکتے ہیں؟ نہیں دوستو بزرگوں، وہ انسان کرتا ہے جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے نیند آئیں گے؟ بولو سو گے۔ جب اخبار کی پینک پھیل جاتی ہے تو پوری آبادی رات بھر ریفرانٹ کرتی رہتی ہے، لیکن قربان جاؤ پیغمبر کی شان پر رب کا حکم ہوا محبوب ہجرت کیجئے، محبوب ہجرت کیجئے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے علی آؤ، علی آؤ، اے علی یہ بستر ہے تیرے لیے، میرے بستر پہ سو جا۔ اور صدیق
آپ میرے ساتھ چلو، جو فاتح خیبر ہو وہ بستر پہ، اور جو سب سے کمزور ہو وہ صفوں میں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں بھی چلوں گا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں علی، تم صبح سویرے اٹھنا، سامان والے کو سامان دے دینا، امانت والے کو امانت دے دینا، یتیموں کا حق دے دینا، غریبوں کا سامان دے دینا، مجبوروں کا سب سامان دے دینا، سب کی دے لینا تب آنا۔ مگر دوستو بزرگوں، ہم اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے بھائی کا حق جو ہوتا ہے وہ حق تلفی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ کی بخشائش مرنے کے بعد آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یہ حق تو نے اپنے بھائی کا کیوں مارا ہے؟ اپنے اولاد کی خاطر، اپنے اہل و عیال کی خاطر، دوسرے کی زمین ہو یا دوسرے کا روپیہ ہو یا دوسرے کی پراپرٹی ہو، کیوں تو نے اپنی ذمہ لے کر کے رکھا تھا یا حق مار کر کے رکھا تھا؟ میں یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کل ہی جنازہ ہوا، کل جنازہ کی نماز پڑھے ہیں ہم لوگ نا؟ کل کی بات میں بتاتا ہوں۔ جب اس کا شوہر حیات سے تھا، اپنی بیوی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور علن اعلان کرنے لگا اگر میری بیوی کے ذمہ میں اگر آپ کا کوئی حق ہے، کوئی روپیہ ہے، تو آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے والے کا میں شوہر ہوں، شریک حیات ہوں، اس کی ادائیگی میں کر سکتا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، ایسے لوگ ہیں، نہ جانے اگر میں کسی کا روپیہ لیا ہوں یا کسی کا حق مار کر کے بیٹھا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ میں بھائی عبدالشکور کا 1 روپیہ لیا ہوں یا فلاں کا 1 روپیہ لیا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے ہمیں یادداشت ہے کہ فلاں سے میں نے 10 روپیہ لے کر کے بیٹھا ہے، 10 روپیہ مجھ پر ہے اور مجھے ادا کرنا ہے۔ اگر دینے والا اگر مانتا نہیں ہے، بار بار ہمارے چوکھٹ پہ حاضر نہیں ہوتا ہے، بار بار ہماری چوکھٹ کی حاضری نہیں دیتا ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ 10 روپیہ جیب سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ دوستو بزرگوں، ایسے لوگ ہیں، کیا اس انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس حق تلفی کا، اس حق کے مارے ہوئے پیسوں کا مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے؟ بلکہ دکھاوا کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں یہ مرنے والا میری بیوی ہے یا مرنے والا میرا بھائی ہے یا مرنے والا میرا باپ ہے، اگر ان سے اگر کوئی حق ہے تو آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اگر اتنی ہی خواہش تھی، جب تمہارا باپ جب دیکھتے ہو کہ مرنے والا ہے یا تمہاری بیوی بستر پہ لیٹ چکی ہے تو تم اعلان کر سکتے ہو، لوگوں سے کر سکتے ہو کہ اگر میری بیوی کا حق، اگر آپ کا اگر حق ہے تو آپ مجھ سے طلب کر لیجئے، کیونکہ میری بیوی کی سانسیں آخری چل رہی ہے، آپ مجھ سے حق ادا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ مگر دوستو بزرگوں، ہم اور آپ دکھاوا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ دکھاوا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جنازہ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے یہ نہ کام کرنے کے بعد اگر زندہ ہے یہ کام کرتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر دوستو بزرگوں، اگر کوئی انسان کسی کا حق کا 1 روپیہ مار کر کے بیٹھا ہے، 10 روپے کی بات نہیں کرتا ہوں، 100 روپے کی بات نہیں کرتا ہوں، 1000 روپے کی بات نہیں کرتا ہوں، اور نہ جانے ایسے لوگ کسی گاؤں کی بات نہیں بلکہ اپنے کجی بنا کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ جانے ایسے لوگ کتنی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مور نہیں، ایک گلشت نہیں، ایک گوتا نہیں، ایک ہاتھ نہیں، بیگھا کا بیگھا۔ کیا مرنے کے بعد ان کو جواب نہیں دینا ہے؟ تو نے دوسری کی زمین ہڑپ کر کے، اس کی حق تلفی کر کے، تو نے چور کر کے، تو نے اپنے اولاد کی پرورش کیا ہے، دولت کو انبار اکٹھا کیا ہے، اب بتا دولت تیرے قبروں میں ہے، تیرے ساتھ آئی ہے، دوستو بزرگ اس وقت کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، تمام لوگ شاہنواز کے بعد میسج کے طور پر سماعت کر لیجیے اور اپنے کانوں میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیشہ ہم اور آپ کو یہ چاہے کہ جیتے جی جن کا اگر مجھ پر حق ہے تو اس حق کو ادا کر لیں، تاکہ میری موت ہوگی تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں نہیں بلکہ قبر میں جب اللہ کا فرشتہ مجھ سے سوال کرے گا تو اس سوال مجھ سے نہیں کیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، خود اللہ کے پیغمبر کا جب آخری وقت ہے، میرے آقا، آپ کے آقا، تمام مومنوں کے آقا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، ہمارے آپ کی آنکھوں سے اجڑ ہونے والے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال سنو سنو، پورے مدینے میں اعلان کر دو، تمام لوگوں کو اکٹھا کرو۔ جب لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے، آدمی کا ہجوم ہو جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا حق مجھ پہ ہے تو وہ انسان طلب کر سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میں اپنے رب سے ملوں تو اس حالت میں ملوں تاکہ کسی کا حق مجھ پر نہ رہے۔ اللہ پر قربان ہو جائیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تمام کائنات کے مالک کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، آپ کے آقا کہہ رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اپنے رب سے ملوں تاکہ کسی کا حق مجھ پر نہ رہے۔ یہ حدیث اگر میں آپ کے بیچ میں رکھوں تو بہت لمبی طویل ہو جائے گی، تقریر بہت لمبی ہو جائے گی، میں وہاں تک نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ کسی کا میں نے 1 روپیہ ہڑپ پایا ہے، 1 روپیہ اگر کوئی انسان لے کر کے مر جاتا ہے تو ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں دنیا میں بہت بڑے رستم کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے 30 مارکھا کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سرما والوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے زمیندار کو دیکھا ہے، پٹنی دار کو دیکھا ہے، زمیندار کو دیکھا ہے۔ جس کی قبر جتنی رہی مزدور کی قبر اتنی رہے گی، زمیندار کی قبر بھی اتنی رہے گی اور دولت مند کی بھی قبر اتنی ہی رہے گی۔ تمام لوگوں کا لباس بالکل کفن ہوگا، جو ہوگا سادہ ہوگا، زمیندار کی پراپرٹی یہی رہ جائے گی اور سادے کفن میں اسے بھی لپٹنا ہے۔ مزدور جو مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس انسان کو بھی سادہ کفن میں لپٹنا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر کوئی انسان یہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 1 روپیہ کے بدلے میں، یعنی قرض دار جو 1 روپیہ لے کر کے مر جاتا ہے تو مقروض کی یعنی قرض جو لے کر کے بیٹھا ہے اور مر جاتا ہے، ہم مان کے چلے ہم 1 روپیہ آپ کا لے کر کے رکھا اور اس کے بعد میری موت ہو گئی تو اس 1 روپیہ کے عوض بدلے ہم اور آپ مجھے کیا ادا کرنا پڑے گی کہ 700 نماز، 700 نمازیں جو رب کائنات نے میری نماز کو قبول کیا ہے۔ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جتنی رکعت میں نے نماز پڑھی ہے رب مجھے میری نماز کو قبول کر دیا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، محدث ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، کوئی بھی انسان نماز کا دعویٰ کر نہیں سکتا ہے، پوری فلی چانس یعنی اعلان نہیں کر سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 1 رکعت نہیں، 2 رکعت نہیں بلکہ 700 رکعتیں 1 روپیہ کے بدلے میں اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو ہم آپ کب سے نماز پڑھتے ہیں؟ جوانی میں پڑھتے ہیں یا بچہ 8 سال 12 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ کب نماز پڑھتے ہیں؟ جب کمر جھک جاتی ہے، کمر جب طاقت اور قوت سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اب خیال ہوتا ہے ایک پیر زمین پہ ہے دوسرا پیر کمر پہ ہے، تب کہتے کہ مولانا مجھے بھی نماز سکھا دیجیے۔ ایسے نماز کا پیچھا ہم اور آپ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ نماز پڑھنے کی رغبت کرتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں جب کمر جواب دے دیتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان جوانی کے عالم میں، جوانی میں اگر میری عبادت کرتا ہے
اس کی عبادت کو میں قبول کر لیتا ہوں، اس کی عبادت سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس جوان کی کمر میں جو طاقت دی ہے، اس کے جسم میں جو طاقت اور قوت سے بخشی ہے، پوری فلی طور طریقے سے، جس طور طریقے سے ارکان کو ادا کرنا ہے نماز کی، تمام ارکان کو ادا کر کے تب وہ انسان نماز پڑھتا ہے۔ اور بوڑھے لوگوں کا نماز کا حال دیکھیں، کسی کی کمر سیدھی ہوتی ہے، کوئی ٹہنی کھڑا رہتا ہے، آسمان باس کی طرح کھڑا رہتا ہے، اور یہاں رکوع ادا ہو گئی۔ کسی کا ہاتھ یعنی گھٹنا تک نہیں پہنچتا ہے، آنکھ سیدھی نہیں ہوتی ہے، ٹیڑھا میڑھا رہتا ہے، رکوع ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی نماز قبول ہو سکتی ہے، ہم آپ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جوانی میں اگر تم عبادت کرو گے تو اس عبادت سے میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، اور جس عبادت سے رب کائنات اگر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اگر رب کو منا لیتے ہیں تو قسم خدا کی مرنے کی دیر ہے، جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا، جنت مشتاق رہے گی، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے گا کہ کب وہ انسان آئے، اس کی موت ہو کہ میری جنت وہ انسان تکتے ہوئے نظر آئے۔ مگر دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ 1 روپیہ کے بدلے میں 700 نمازیں جو قبول ہوئی ہیں، اس نماز کو ہم آپ کو 1 روپیہ کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ اور جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں یا بوڑھے ایسے بوڑھے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں؟ ہفتہ واری، جب جمعہ کا دن آتا ہے۔ اور ایسے بوڑھے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر وہ انسان جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سالانہ پڑھتے ہیں، عید بقرعید۔ تو وہ سوچتے ہیں، اگر سوچیں گے کہ میری نماز نہیں ہے اور ہم اس بلا سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، تو اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا،